اگلا سوال ہے ممبر کی طرف سے جو سب سے زیادہ پوچھا گیا ہے اور جو نوٹ کیا ہے میں نے کہ اپروول پلان آف دا بلڈنگ. اپروول آف پلان یعنی پلان لے آؤٹ پلان یا پلان کنسٹرکشن پلان آف دا بلڈنگ. اور پھر کنسٹرکشن آف بلڈنگ کے حوالے سے کوئی قانون ہے تو بالکل اس کے لیے بھی قوانین موجود ہیں. اس کے جو بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس سندھ کا اپنا ہے، پنجاب کا اپنا ہے، کے پی کا اپنا ہے، بلوچستان کا اپنا ہے، لیکن یہ صرف الگ الگ آرڈیننس ضرور ہیں، لیکن ان سب کے اندر چیزیں وہی سیم ہیں، سیکشنز وہی ہیں، قانون وہی ہیں، کوئی ایسی چیز اس میں چینج نہیں ہے. لیکن ہر صوبہ اپنے حساب سے اس کو لاگو کرتا ہے، انفورس کرتا ہے. تو اس کے لیے کوئی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن وداؤٹ اپرووڈ پلان از ایلیگل. کسی بھی بلڈنگ کی کنسٹرکشن، چاہے آپ گھر بنا رہے ہیں، بلڈنگ بنا رہے ہیں، کمرشل ہو، ریزیڈینشل ہو، اس کے لیے اپرووڈ پلان ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے پلان حاصل کیا جائے گا، اس کے بعد پھر اس پلان کے مطابق اس کی کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوگی. دوسرے الفاظ میں یوں سمجھ لیں کہ کوئی بھی بلڈنگ جس کا پلان اپرووڈ نہیں ہے اور اس کی کنسٹرکشن ہو جاتی ہے اسٹارٹ، تو وہ انلیگل ہے. وہ بلڈنگ کسی وقت بھی گرائی جا سکتی ہے ایز پر لا. تو فرسٹ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ پہلے پلان اپروو کرایا جائے کنسرن اتھارٹی سے. اگر سندھ میں ہے تو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اس چیز کو دیکھتی ہے. پنجاب میں پنجاب بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. اس طرح سے سارے پروونسز میں یہ اس طرح سے ہے. تو اس کا سیکشن 6 ہے اپروول آف پلانس. اس کے تحت یہ سب سے پہلے تو ٹائٹل ڈاکیومنٹس کے ایک اپلیکیشن بنانی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ٹائٹل ڈاکیومنٹس کہ میں اس زمین کا مالک ہوں، آئی ایم دی اونر آف دا لینڈ، اور یہاں پر میں ایک بلڈنگ بنانا چاہ رہا ہوں. وہ بلڈنگ ریزیڈینشیل ہو سکتی ہے، کمرشل ہو سکتی ہے، انڈسٹریل ہو سکتی ہے، کسی بھی پرپز کے لیے کوئی بھی بلڈنگ. اس میں کوئی ایسی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کہ ایسی بلڈنگ ہوگی تو پلان بنانا ضروری ہے، ایسی ہوگی تو نہیں ہوگا. ایوری بلڈنگ ادھر ریزیڈینشیل اور کمرشل واٹس ایور دا نیچر آف دا بلڈنگ میں بھی اس کے لیے لے آؤٹ پلان، اپرووڈ لے آؤٹ پلان یا پھر کنسٹرکشن پلان آف دا بلڈنگ ہونا ضروری ہے. اس کے بعد ہی کنسٹرکشن ہوتی ہے. اور اس کنسٹرکشن کے لیے بھی ضروری ہے کہ جو پلان اپروو کیا گیا اس کے اکارڈنگلی ہی کنسٹرکشن کی جائے گی اور وہی لیگل ہوگی. اگر اپرووڈ پلان سے الگ کوئی کنسٹرکشن کی گئی ہے، فرض کریں اپرووڈ پلان میں 3 کمروں کی پرمیشن ہے اور وہاں پہ 4 کمرے بنا دیے تو چوتھا کمرہ انلیگل ہے، وہ ڈیمولش ہو سکتا ہے. اور آپ نے دیکھا ہے کہ آپ نے میڈیا کے ذریعے دیکھا ہوگا کہ کافی ساری بلڈنگس کی ڈیمولیشن ہوئی ہے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ملک میں قوانین ہیں، لاز آر دیئر، لیکن اس پہ اس طرح سے عمل نہیں ہو پاتا. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لاز کو بالکل اگنور کر کے لوگ کام کر سکتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں میڈیا پہ، نیوز پہ کہ فلاں بلڈنگ گرا دی گئی، فلاں بلڈنگ کے گرانے کا آرڈر آ گیا. تو بیسکلی لا از دیئر. اس لا کو فالو کرنا ضروری ہے، اور اس لا کو فالو کیے بغیر اگر کوئی بلڈنگ کنسٹرکشن اسٹارٹ ہوئی ہے تو وہ رسکی ہے. اٹ از ویری رسکی. کسی وقت بھی ڈیمولش ہو سکتی ہے. دا لا ایک بالکل ایک پرنسپل آف سیٹلڈ پرنسپل آف لا ہے کہ ہر کام جو قانون میں دیا گیا ہے، جو طریقہ کار دیا گیا اس کے مطابق ہی کیا جانا چاہیے. اس کے علاوہ اور کوئی طریقہ کار، کوئی پروسیجر قابل قبول نہیں ہوگا. تو اسی لیے یہ اپروول آف پلان انڈر سیکشن 6 بلڈنگ کنٹرول آرڈیننس پورے پاکستان میں یہ لاگو ہوتا ہے. اور اس کی وائلیشن میں بنائی گئی بلڈنگس، یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ ہر وہ بلڈنگ جو اس کی وائلیشن بنائی گئی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، لیکن موسٹلی یہ ہوتا ہے. وہ ہمیشہ رسک پہ رہتے ہیں اور اس کی ڈیمولیشن کا، اس کا گرانے کا آرڈر کسی وقت بھی کورٹ کر سکتی ہے، کیونکہ وہ اسٹارٹ ہی انلیگل طریقے سے ہوئی ہے. تو اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں تو یہ ہے کہ قانون تو بہت لوگ توڑتے ہیں، پھنستا کوئی کوئی ہے، لیکن کوئی کوئی بھی پھنستا ہے. جو جب کوئی پھنستا ہے تو پھر بری طرح پھنستا ہے. کہ وہ یہ کہاوت ہے نا کہ سیانہ کوا جو ہے وہ بری طرح پھنستا ہے. تو کوئی پھنستا ضرور ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن جب کوئی پھنستا ہے تو پھر وہ صحیح طرح پھنستا ہے. وہ پھر اس سے قانون ایسی چیز ہے کہ جو کسی کو جکڑ لے، پکڑ لے، تو پھر اس سے جان چھڑانا، چاہے آپ کتنے بھی پاورفل کیوں نہ ہوں، ایک بار اگر شکنجے میں آ گئے تو پھر آپ کہیں نہیں بچنے والے. ہاں، یہ آپ کی خوش قسمتی یہی ہوگی کہ اگر آپ اس کے شکنجے میں نہ آئیں، آپ ان کے ریڈار میں ہی نہ آئیں تو وہ اور چیز ہے، لیکن اگر آ گئے تو پھر قانون اپنا پورا کام کرتا ہے. تو اس سے پہلے جیسے میں نے سیل آف پلاٹس کی بات کی، یہ سوال تھا، پھر بلڈنگ کی کنسٹرکشن کے حوالے سے تھا. تو اس ویڈیو میں یہیں پہ آئی ول اینڈ دس ویڈیو، کیونکہ سوال اسپیسیفکلی جو تھا اس کا جواب بھی مختصر میں نے دیا ہے. تھینک یو.